بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو کیونکہ جامن خشک ہوتی ہے۔ روزانہ ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر رک جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا اور پیشاب کا رک رک کر آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں، کیلے کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے فرش پر نمک کا پانی کا پونچا لگانے سے مکھیاں نہیں آتی۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لیں اور ساتھ میں کھجوریں بھی کھا لیں۔ اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور بدن میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو جائے تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی بھی ساتھ میں پی جائیں اور ساتھ میں کھجوریں بھی کھا لینی ہے۔ اس سے خون کی کمی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ جسم کو طاقت دینے والی چیزیں، بھنے ہوئے چنے روزانہ 1 پاؤ کھانا، روزانہ صبح نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر تک کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ چیکو کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ رومی عورتیں بھی یہی استعمال کرتی تھیں۔ رات کو باوضو ہو کر سویا کرو، اس سے برے خواب نہیں آئیں گے اور اس سے سکون کی نیند آئے گی۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھایا کرے، اس سے یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے، فارمی مرغی کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور سینے میں جلن کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سی طرف کر کے کان پر لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو گاجریں کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہو تو لیموں کے قطرے پی لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نہار منہ نیمبو گرم پانی کے ساتھ پی لیں، اس سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو اوپٹن میں عرق گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور ساتھ میں دودھ بھی پی لیں، اس سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے، مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں، میٹھا کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، آرام آ جائے گا۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے اور مثانہ بھی اس سے کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سر میں جوئیں ہوں تو چمیلی کا تیل لگائیں، چمیلی کا تیل لگانے سے سر کی جوئیں آسانی سے مر جاتی ہیں۔ پاؤں میں درد رہتا ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ چوٹ لگ جائے تو خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لائیں، اس سے خون فوراً بند ہو جائے گا۔ ناف میں 3 قطرے تیل ڈالیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ قد نہ بڑھ رہا ہو تو 1 چٹکی زیرہ کھا لیں۔ روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہے، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سویا کریں، اس سے سکون کی نیند آتی ہے
اور اس سے چھوٹے بچوں کا قد بھی بڑھتا ہے۔ روزانہ ایک دیسی لہسن کا جوا ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال لازمی کریں، اس سے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ پرندوں کی آواز سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں، اسے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور آپ کو موٹاپا بھی نہیں ہوتا۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ ایک دن چھوڑ کر تکو ملنگا اور اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ ادرک اور سونف، دار چینی، پودینہ، چھوٹی الائچی تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں، زیادہ نہ لیں۔ ان کا قہوہ بنا کر 1 کپ پی لیں، آدھا لیمو بھی ساتھ میں ملا لیں۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پئیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ روزانہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بطخ کا انڈا کھانے سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے بخار بھی نہیں ہوتا۔ عورت زیتون کے تیل اور کھیرے کا رس مکس کر کے چہرے کی مالش کرے، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال گر رہے ہیں تو ایک درخت کا پتا سر پر باندھ کر سویا کرو، بال کا گرنا بند ہو جائے گا اور دوبارہ نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز بھی ساتھ میں کھائیں۔ سر میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگائیں۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر تیل کان میں ڈال دیا جائے تو کان کے درد کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی آپ کے کان میں درد نہیں ہوگا۔ بادام کے تیل سے آنکھوں کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے تو اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہے: حیادار آنکھیں، نرم دل اور نورانی چہرہ۔ 60 سال والی عورت روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن کے بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے چھالے کبھی نہیں ہوتے۔ پودینے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر آنکھوں کے گرد لگانے سے آنکھوں کے ارد گرد موجودہ جلد کی رنگت نکھر جاتی ہے اور سیاہ حلقے چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرہ مستقل سفید کرنا چاہتے ہو تو صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا سے چہرہ مسل لیا کرو۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو، اس سے سینے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو چمکدار خوبصورت بنانا ہے، سیاہ حلقوں کے علاج کے لیے اپنی غذا کو آئرن، وٹامن اے، بی، سی اور ای سے بھرپور بنائیں۔ اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں سے نجات حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہو تو سونے سے قبل ایک ٹماٹر کھا لیا کریں۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے اور اس سے رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط کرنے والی عام غذائیں: روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھانا، دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑا سا دہی کھائیں، دن میں کسی بھی وقت خشک آلو بخارا کھائیں، ہفتے میں 2 بار سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں، اپنے کھانوں میں پنیر کا استعمال بڑھا دیں، ہفتے میں 1 بار مچھلی ضرور کھائیں، ابلے ہوئے انڈے کی زردی روزانہ کھائیں، جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ 1 ہفتہ ایسا کر کے دیکھیں، کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کلی کرنے سے جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ ایسا کریں، افاقہ ہوگا، بار بار پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹاؤ گے تو گھر میں دولت آئے گی۔ مکڑی کا جالا جس گھر میں ہوتا ہے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچانک چکر آنے لگے ہیں تو گہری سانس لیں، ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں یا پھر لیٹ جائیں۔ اگر آپ کے بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو جب بھی آٹا گوندیں، جس پانی سے آپ آٹا گوندیں یہ پانی
تھوڑا سا بچے کو پلا دینے سے بچہ رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ چاہے تو آپ آٹے والا پانی بچے کے چہرے پر لگا دیں، اس سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ مرغ کے ساتھ مولی کھا لیا کریں، نقصان سے بچے رہیں گے۔ جس کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں تو وہ رات کو سرما لگا کر سو جائے، اس سے جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ضرور نام لکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پر بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی خراب کر دیتی ہیں اور اس سے مسوڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ شلجم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ پخانا کھل کر نہ آتا ہو تو املی کا اچار کھا لو۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی چہرے پر پھیرنے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی ہری مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے گا، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو۔ 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیرہ ہو جاؤ گے۔ ایک بار ضرور آزما کے دیکھیں، آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ چاندی کی پائل پہننے سے یورک ایسڈ کافی حد تک کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنائی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کو ڈر نہیں لگتا، چاہے وہ اندھیرے میں ہو یا نہ ہو۔ زیادہ دیر تک جوان رہنا ہے تو روزانہ 2 چیزیں نہار منہ اٹھ کر کھا لو، ناریل اور کھجور۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، اس سے آپ جوان رہو گے۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ اگر پودینے کا قہوہ روزانہ 1 پیالی صبح شام پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر بھی نکھار آتا ہے۔ پودینے کا قہوہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو تو انہیں چند دانے پودینے کے بیج چبانے کے لیے دیں۔ گردے کی پتھری ختم کرنے کے لیے پودینہ بہترین ہے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور پسینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا نہیں بجھتا، دیر تک چلتا ہے۔ پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم نہیں ہوتی۔ الٹا مت سویا کرو ورنہ دل دکھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے دل کی نسیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی الٹا سونا گناہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بڑھ جاتے ہیں۔ نہار منہ پانی پینے کے قیمتی فوائد۔ صبح سے پہلے اٹھ کر پانی پینا ایک جانی مانی روایت ہے۔ سائنسی طور پر بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ خالی پیٹ نہار منہ پانی پینا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کو روزمرہ زندگی کی عادت میں بنا لینا کئی خطرناک بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ ان بیماریوں میں گردن توڑ، بخار، گٹھیا، سر درد، دل کی دھڑکن تیز ہونا، ڈائریا، پیشاب اور گردوں کے امراض، مرگی دماغ، ذیابیطس، حیض کی خرابی کی شکایت، آنکھوں کے تمام امراض، موٹاپا اور دیگر امراض شامل ہیں۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ سیب کے علاوہ کوئی بھی پھل کھائیں، اس سے فوراً اور پہلے بعد میں دونوں صورت میں پانی پینے سے گریز کریں۔
یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہے وہ سب ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے جلد ہی نجات مل جائے گی۔ کان میں میل جمع ہونے کی صورت میں رات کو روغن بادام 5 بوند، روغن گل 5 بوند گرم کر کے کان میں ڈالیں۔ صبح کو گرم پانی کا پھوارا دیں۔ پھر سلائی وغیرہ کے ذریعے میل نکالیں۔ کانوں کی صفائی ہو جائے گی اور کم سنائی دینے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔